بعض لوگوں کو یہ شہرت کا بڑا چسکا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں اللہ اس کے رسول پر جھوٹ بولنا پڑے، قرآن و حدیث کی غلط تشریح کرنی پڑے، یا صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غوث، کتب، ولی ابدال، محدثین، فقہا، ائمہ اعظام، سلف صالحین اور فقہائے کرام پر اگر طعن و تشنیع بھی کرنی پڑے تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ مقصود ان کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں، بس حق بات بتانی مقصود نہیں ہوتی، اور اس کے ضمن میں ذیل میں وہ بڑے خوبصورت خوبصورت جملے اور نعرے لگاتے ہیں، نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور، علماء سچی بات نہیں بتاتے، میں علماء کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، علماء درمیان میں چوہا چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے فالور ان کا دفاع کرنے کے لیے وہ میدان کے اندر آ جاتے ہیں، جی مرزا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں اکثر ایک پیمانہ بناتا ہوں، برابر کا پیمانہ۔ برابر کا پیمانہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر اہل سنت والجماعت میں سے کوئی سلف صالحین کی عبارت کی اگر غلط تشریح کی جائے تو اس کی صحیح تشریح بتا دے تو کہا جاتا جی یہ اپنے بابوں کا ڈیفینڈ اور دفاع کر رہے ہیں، اور اگر مرزا صاحب کی کوئی غلطی سامنے آ جائے اور اس غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے تو اس کے سارے فالوور اس کا دفاع کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جاتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ فالوور کو چاہیے کہ وہ دفاع کریں حق بات کرنا کہ مرزا صاحب کا، یہ تو بات بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ دفاع نہ کریں لیکن ان کو دفاع کا پورا پورا حق ہے، تو یہ کھانے کے دام اور دکھانے کے دام، اور یہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، پیمانہ تو برابر کا ہونا چاہیے نا۔ مجھے ایک ساتھی نے پچھلے دنوں میسج کیا، اس نے کہا جی کہ آپ مرزا صاحب کی تصویر لگاتے ہیں مشہور ہونے کے لیے، تو میں نے کہا جی مرزا صاحب یہ جو بڑے بڑے علماء کی تصویریں لگاتے ہیں، ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کی، فلاں کی، تو یہ بڑے بڑے علماء کی تصویریں لگا کر وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب میرا یہ جواب ایسا تو اس پر خاموش ہو گیا۔ تو پچھلے دنوں میں نے ایک کلپ سنا جس میں یہ تھا کہ وہ مرزا صاحب نے کہا جی میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری شرائط ہیں، اور شرائط میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ میں مناظرہ کروں گا شیخ عبدالرحمن السدیس صاحب سے، یا تو میں مناظرہ کروں گا ساجد میر صاحب سے یا حافظ سعید احمد صاحب سے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ذاتی کور کرلی اور شاتیران الجپھے، جو بندہ علماء کو دیکھ کر گھر کے اندر دبک جائے، جس بندے کو عربی سے بالکل مناسبت نہ ہو، اصول و ضوابط نہ جانتا ہو، اصول محدثین نہ جانتا ہو، اس کو تو یہ بات بالکل زیبا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ تو میں صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کیا یہ بندہ واقعتاً شیخ عبدالرحمن السدیس صاحب سے یا ان سے مناظرہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے پھر اتنے بڑے بڑے نام کیوں لیتے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے نام اس لیے لیے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے یہ بندہ بڑے بڑے بندوں کو للکار رہا ہے، اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے نا۔ سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بزرگ گزرے ہیں، تو ان کا انتقال ہوا 2008 کے اندر، میری فراغت کا پہلا سال تھا۔ تو جناب اپنی اکیڈمی کے اندر کہتے ہیں جی یہ جو منقبت اور یہ جو یعنی کلام ہے، یہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کے لاکھوں ہزاروں مرید تھے، سید نفیس الحسینی شاہ صاحب، جنہوں نے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ترجمہ کروایا 2012 کے اندر۔ یہ جو منقبت ہے یہ بیسیکلی ایک دیوبندی پیر صاحب تھے جو فوت ہو چکے ہیں 2008 کے اندر، سید شاہ نفیس الحسینی، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے 1933 میں، اور 2008 میں ان کی ڈیتھ ہوئی لاہور کے اندر۔ ان کے ہزاروں مریدین پوری دنیا میں موجود ہیں، سید بھی تھے، اہل بیت سے بڑی محبت کرنے والے تھے۔ ان کی محبت کا سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت 2012 کے اندر انہوں نے اسلامک ہسٹری میں پہلی دفعہ امام ابن جوزی المتوفى 597 ہجری کی شعراء آفاق تصنیف کا ترجمہ کروانا ہے جو ان کے شاہ نفیس اکیڈمی لاہور سے شائع ہوئی۔ ہم نے
اب سوال یہ ہے کہ ایک بندہ 2008 میں انتقال کر گیا، تو 2012 میں وہ کیسے اس نے آ کر علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ترجمہ کروایا؟ اب یہ غلطی سامنے آ گئی، لیکن آپ منوا کر دیکھ لیں، نہیں مانیں گے۔ دوسرا، علامہ وحید الزمان صاحب کے بارے میں کہا کہ علامہ وحید الزمان صاحب نے جنہوں نے بخاری اور مسلم اور باقی کتب کا ترجمہ کیا 1920 اور 25 کے درمیان، اس کے لیے تفصیلاً آپ میرا کلپ سن لیں کہ مرزا صاحب کے ایک سانس میں 3 جھوٹ، اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ سارا بتلایا کہ علامہ وحید الزمان صاحب حنفی کب تھے اور کب وہ اہل حدیث کی طرف راغب ہوئے، یعنی وہ زمانہ طالب علمی کے اندر ہی اہل حدیث کی طرف راغب ہو گئے تھے اور انہوں نے اہل حدیث مذہب قبول کر لیا تھا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض اہل حدیث ان کو متنازع شخصیت کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اہل حدیث مذہب قبول کر لیا تھا اور اپنے آپ کو اہل حدیث ہی کہلواتے تھے۔ تو علامہ وحید الزمان صاحب کا انتقال ہوا 1920 میں، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے جی کہ وہ 1920 اور 25 کے درمیان۔ اب آپ مجھے خود بتائیں، جس بندے کی علمی حیثیت یہ ہو کہ وہ علامہ وحید الزمان صاحب کو دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث قرار دیتا ہو، 1920 اور 25 کے درمیان کہتا ہو جی وہ انہوں نے ترجمہ کروایا تھا، حالانکہ 1920 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور شاہ صاحب کے بارے میں یہ کہتا ہو کہ انہوں نے 2012 کے اندر ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرح آفاق جو کتاب اس کا ترجمہ کروایا، تو کیا یہ بندہ کسی اولیاء کے طالب علم سے بھی مناظرہ کرنے کی حیثیت رکھتا ہے؟